केपी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है। अब ये नाराज अरकान जो हैं वो हुकूमत को अल्टीमेटम देने पर उतर आए हैं। नाराज अरकान ने वोट ना किया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का धरन तख्ता हो जाएगा और फिर नए वज़ीर आला और नए जो काबीना अरकान है उसका फिर असम्बली को जो है वो इंतखाब करना पड़ेगा। वो यूट्यूबर्स जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे प्रोपेगेंडा करने वाले जो यूट्यूबर हैं वो हुकूमती निशाने पर कैसे आ चुके हैं। लंदन बरतानिया में बैठे जो यूट्यूबर्स है जो कि एक्चुअली पाकिस्तान से भगोड़े थे, इन भगोड़ों की जानिब से जिसमें आदिल राजा हैं, इमरान रियाज खान हैं और ऐसे नाम मौजूद हैं जिनकी जानिब से आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, एक नई डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नाराज अरकान जिन्हें बागी धड़ा कहा जा रहा था, उनकी जानिब से केपी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है। अब इन नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें की जा रही थी। क्या वो कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकाम हो गई, जिस वजह से अब ये नाराज अरकान जो हैं वो हुकूमत को अल्टीमेटम देने पर उतर आए हैं। तो ये माजरा क्या है, तफसीलात क्या हैं, आप नाज़रीन के साथ आगे चल के हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से यूट्यूबर्स के खिलाफ, वो यूट्यूबर्स जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे जॉइंट एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दिया गया, प्रोपेगेंडा करते रहे, उन यूट्यूबर्स के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया है, या आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे प्रोपेगेंडा करने वाले जो यूट्यूबर हैं वो हुकूमती निशाने पर कैसे आ चुके हैं, इस खबर की तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे जो आज के दिन 9 जून के दिन जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, अब तक की अपडेट्स के मुताबिक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल का क्या बना, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, जॉइंट एक्शन कमेटी जिनकी जानिब से 9 जून को आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पे एहतजाज की कॉल दी गई थी, आज 9 जून का दिन है। लेकिन आज का दिन आने से पहले कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई। जॉइंट एक्शन कमेटी की जो सरगर्मियां थी जिसमें इश्तियाल अंगेजी को हवा दी जा रही थी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी की तंजीम को कलअदम करार दिया और ये फैसला आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत लिया गया। और इस नोटिफिकेशन में जिसमें कलअदम करार दिया गया जॉइंट एक्शन कमेटी को, उसमें यह कहा गया कि इस तंजीम की जो सरगर्मियाँ हैं रियासत आज़ाद कश्मीर के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए खतरे का बाइस बन रही हैं, बल्कि इस तंजीम से वाबस्ता जो अफराद हैं उनकी जानिब से जो इश्तियाल अंगेजी फैलाई जा रही है उसकी इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। तो एक तरीके से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन के बाद आज जो एहतजाज की कॉल है, अब तक की अपडेट्स के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने इस एहतजाज का हिस्सा बनने से जो है वो इनकार कर दिया है और जो जॉइंट एक्शन कमेटी की मनफी सियासत है उस मनफी सियासत को भी आज़ाद कश्मीर के अवाम की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। अब तक के नाजरीन अपडेट्स के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के छोटे बड़े शहर मुजफ्फराबाद को ले लें, रावलाकोट को ले लें, बाग को ले लें, दीगर शहरों को ले लें, तमाम शहरों में जो मामूलाते ज़िंदगी है वो पुरअमन तरीके से जारी है, ट्रैफिक का निज़ाम भी जारी है और इसके साथ साथ जो बाजार हैं आज़ाद कश्मीर के शहरों के, जो तजारती मराकज़ हैं वो भी ओपन हैं, लोग अपने घरों से आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और ट्रैफिक का निज़ाम भी रवां दवां है। यानी अगर हम बात करें आज 9 जून के एहतजाजी कॉल की, तो मुकम्मल तौर पे आज़ाद कश्मीर जो है पुरअमन भी है और अंडर कंट्रोल भी है। कोई ऐसी वहां पे सूरत हाल नहीं जिस पे ये कहा जा सके कि आज़ाद कश्मीर में जो है जॉइंट एक्शन कमेटी अनरेस्ट जो है वो पैदा करने में कामयाब हो चुकी है, बल्कि जो एहतजाज की कॉल थी
وہ کال جو ہے اب تک کے اپڈیٹس کے مطابق جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. لیکن جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے اس میں ایک تو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جو کور ممبر تھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شوکت میر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور ممبران ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جس میں سید فیصل گیلانی ہیں اور احسان بشیر شانی ہیں. ان کی طرف سے بھی اس تنظیم سے جو کہ کالعدم قرار پا چکی ہے اس سے ڈسٹینس اختیار کر لیا گیا ہے, اس سے لا تعلقی کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر کے ان دونوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے جو کہ پہلے دن سے اس تحریک کے بڑے ایکٹیو جو ہے وہ رہنما تھے, اب یہ اس تنظیم سے مکمل طور پہ الگ ہو چکے ہیں. اور ان دونوں رہنماؤں کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے کہ ہماری جو تحریک تھی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے تھی, بنیادی حقوق جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تھی, ہمارے کچھ مطالبات مانے گئے, لیکن اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے سید فیصل گیلانی نے اور احسان شبیر شانی نے اس تنظیم کو چھوڑنے کا اعلان کر کے خود کو قانون کے جو ہے وہ حوالے کر دیا ہے. تو اب تک کی اپڈیٹ جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی 9 جون کی جو احتجاج کی کال تھی وہ یہ تھی. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پروگرام کی جو دیگر اہم خبریں ہیں, بلکہ یہاں پہ ایک اور خبر بھی رہ گئی کہ جو آزاد کشمیر کے حالات کو لے کر لندن برطانیہ میں بیٹھے جو یوٹیوبرز ہیں جو کہ ایکچولی پاکستان سے بھگوڑے تھے, اپنی گرفتاری کے خدشے کی بنیاد پر پاکستان سے فرار ہوئے اور لندن برطانیہ میں جا کے بیٹھ گئے. ان بھگوڑوں کی جانب سے جس میں عادل راجہ ہیں, عمران ریاض خان ہیں اور ایسے نام موجود ہیں جن کی جانب سے آزاد کشمیر کی صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی, پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے اس پروپیگنڈے پر ایکشن لیا گیا اور برطانیہ کی حکومت سے یہ باضابطہ طور پہ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ جو لندن اور برطانیہ میں بیٹھ کے ایسے پاکستانی ہیں جو وہاں پہ پناہ لے چکے ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی بھی ہے, پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہے, یعنی ڈول نیشنل ہیں, وہ برطانیہ میں بیٹھ کے یا لندن میں بیٹھ کے آزاد کشمیر کی صورتحال پہ جو غیر ذمہ دارانہ کامنٹس کر رہے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں, ریمارکس دے رہے ہیں, پاکستان کے لیے یہ تشویشناک ہے. اور پاکستان نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کالعدم تنظیم کی حمایت کرنے والے جو برطانوی شہری ہیں یا برطانیہ میں جو پناہ لینے والے ہیں جو پاکستان سے بھگوڑے ہیں, انہیں اس قسم کے ہتھ کنڈے, اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے سے برطانوی حکومت باز رکھے. اور پاکستان ایسے تمام ریمارکس کو, ایسے تمام تبصروں کو مسترد کرتا ہے جس میں آزاد کشمیر ریاست کے معاملات میں جو ہے برطانیہ اور لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ مداخلت کی جا رہی ہے. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ پاکستان برطانیہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان بھگوڑے یوٹیوبرز کے خلاف آپ ایکشن لیں, یا آپ کی سرزمین کو استعمال کر کے آزاد کشمیر میں انارکی, انریسٹ اور اشتعال جو ہے یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں. اب ناظرین بات کرتے ہیں ہمارے ولاگ کی جو تیسری اہم خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض ارکان نے کے پی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. ناظرین اسی پروگرام میں آپ ناظرین کو ہم نے اپڈیٹ کیا تھا کہ جو باغی گروپ ہے تحریک انصاف خیبر پختونخوا, ان کے ساتھ اسپیکر کے پی اسمبلی نے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات میں ناراض ارکان کو یہ آفر کیا گیا کہ آپ کے جو تحفظات ہیں ان ریزرویشن کو بھی ایڈریس کیا جائے گا اور آپ کو صوبائی کیبنٹ میں بھی شامل کیا جائے گا. لیکن ناراض ارکان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا اسپیکر کے پی اسمبلی سواتی صاحب سے کہ ہمارا ناراض ارکان کا مشاورتی اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں آپ کی طرف سے جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں تحفظات کو دور کرنے کی, کابینہ میں شامل ہونے کی جو پیشکش کی گئی ہے اس کا جائزہ لے کے ہم آپ کو جواب دیں گے. آج ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, منگل کا دن ہے, مانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کا دن ہوتا ہے, تو جو ناراض گروپ کے ایک رکن ہیں, ایم پی ہیں کے پی اسمبلی کے فضل الہی صاحب, ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے. اس بیان میں فضل الہی صاحب نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب سے کچھ سوالات پوچھے ہیں. ایک سوال تو یہ پوچھا گیا کہ کس مقصد کے لیے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی گئی. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کیوں کی گئی, ان ملاقات کے مقاصد کیا تھے, کس کے کہنے کے اوپر محسن نقوی کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سہیل افریدی صاحب نے جا کے ملاقات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ فضل الہی صاحب کا, تحریک انصاف کے ایم پی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اب تک جو بھی اقدامات, جو بھی فیصلے
سہیل افریدی صاحب نے اٹھائے ہیں وہ کاسمیٹکس ہیں، وہ ہومیوپیتھک ہیں، اس پہ ہمیں اعتماد نہیں، بلکہ سہیل افریدی سے پہلے فضل الہی صاحب کا کہنا ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب تھے ان کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کے رہائی کے لیے جو فیصلے لیے گئے، جو اقدامات اٹھائے گئے، وہ بھی ہومیوپیتھک تھے۔ تو ایسی پالیسی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ٹھوس جو ہے وہ فیصلے لیے جانے چاہیے، ٹھوس جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جانے چاہیے، اور ساتھ میں فضل الہی صاحب نے اپنے ناراض ارکان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بیان بھی جاری کیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے، اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، عمران خان صاحب اس بجٹ کی منظوری نہیں دیتے، تو پھر کے پی کا جو مالیاتی سال 2026-27 کا جو بجٹ ہے اس میں ناراض ارکان ووٹ نہیں کریں گے۔ اگر ناظرین ایسا ہی ہوتا ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، خان صاحب کی جانب سے جو بجٹ ہے اس کی اپروول نہیں دی جاتی، اور یہ ناراض ارکان بجٹ کی اپروول کے لیے ووٹ نہیں دیتے، کیونکہ فضل الہی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ 35 سے 40 پاکستان تحریک انصاف کے ارکان موجود ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی توثیق کے بغیر فضل الہی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہ بجٹ آتا ہے تو ناراض ارکان اس کو ووٹ نہیں کریں گے، اور اگر ایسا ہی ہوا، ناراض ارکان نے ووٹ نہ کیا، تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی، خیبر پختونخوا کی حکومت کا دھرن تختہ ہو جائے گا، اور پھر نئے وزیر اعلیٰ اور نئے جو کابینہ ارکان ہیں اس کا پھر اسمبلی کو جو ہے وہ انتخاب کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی کے پی کے اسمبلی میں جو بجٹ پیش کرنا ہے اس کے لیے کافی دن پڑے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس عرصے کے دوران جب تک یہ بجٹ کے پی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، کیا ان ناراض ارکان کو پارٹی منانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یا پھر ناراض ارکان جو ہیں اپنے موقع پہ ڈٹے رہتے ہیں۔